بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وشفيع المذنبين ومنزل الفقراء والمساكين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وتبينا قلوب مولانا نبي محمد ثم الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين والحمد والحمد المجيد اللهم ارحمنا وارحمنا محمد وآل محمد وأصحاب الأولاد اللهم ارحم صحابة الذين جاءت الحسن للسلام وشايعات ورحمة وتابعات على قد اللهم حرقهم جميعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوات پڑھ دیجیے دے کر شان قربانی دے کر دین اسلام کو بچایا اور رسول اسلام کو معلوم تھا ایک ایسا وقت آئے گا جب لوگ دین اسلام کو مٹائیں گے تو کوئی اور آگے نہیں بڑھے گا، یہی مسائل جو ہے آگے بڑھیں گے اور دین کو بچائیں گے۔ اور رسول اسلام نے فرمایا امام حسین کے لیے بھی امام حسین کے لیے بھی الحسن والحسین سید شباب اہل جنت جو ہے جنت کے سردار ہیں، جنت میں جانے والے اور ہیں، سردار اور ہیں۔ پڑھیے ہمت کر کے سردار پڑھیے الحسن والحسین امامان حسن اور حسین یہ دونوں امام ہیں، قیام کر لے یا صلح کر لے، جنگ کر لے یا صلح کر لے، یہ دونوں امام ہیں۔ لیکن دیکھیے سب سے شرف امام حسن کو ہے، امام حسن جو امام ہے تو باپ بھی معصوم اور ماں بھی معصوم ہے، اور یہاں تک یہ امام حسن دیکھے امام حسین کی فضیلت ہے، گھبرا نہیں رہے ہیں، اشارہ کریے گا اسی وقت روک دے گا۔ اور ایسے پڑھنے میں تھوڑا میں اور مزہ آتا مجلس پڑھنے میں، یہ نہ سوچیے گھبرا کے جلدی سے اتر جائے۔ پڑھیے صلوات۔ امام حسین علیہ السلام کی فضیلت ہے، عصمت کی جگہ تمام چیزیں ہیں، لیکن امام حسین کی بھی امام حسن کے امام ہے۔ دوبارہ انبیاء میں اور تمام اس میں آپ تاریخ دیکھ لیں، اور جیسا کہ ملتا بھی ہے روایت میں، ایک مرتبہ رسول اسلام بھی ہے، مولا کائنات بھی ہے، امام حسن علیہ السلام بھی ہے، امام حسین علیہ السلام، ایسے گفتگو ہو رہی ہے، آپ بیٹھ کر گھر پہ گفتگو کرتے ہیں نا، گفتگو ہو رہی ہے۔ اب جب گفتگو ہو رہی ہے تو پھر آتی بات میں یہ سوال پیدا ہوگا، لیکن سوال جو ہے کیا، لیکن سوال جو ہے بہت سخت ہے۔ ایک مرتبہ سوال کیا
مولا کائنات کے رسول اسلام تھے، یہ اللہ کے نبی آپ کے نزدیک جو ہے سب سے زیادہ محبوب قول بڑا سخت ہے، سب سے زیادہ ہم ہیں یا امام حسین ہے، سوال جو ہے سخت ہے۔ اب جو ہے رسول اسلام نے فرمایا اس کے فضیلت زیادہ ہے، ظاہر سی بات ہے، مولا کائنات سے امام حسین ظاہر دور ہے نا امام حسین۔ اب جو ہے ذکر کیا تو پھر یہ ہوا کہ مولا علی آپ نے فضائل جو ہے بیان کیجیے، تو بڑا مختصر بیان کیا، بہت مختصر، جیسے جو ہے سمندر میں قطرہ ہو، تعجب نہ کیجیے گا، بہت مختصر بیان کیا۔ مختصر میں جو ہے 70 جو ہے فضیلت بیان کیا، 70 فضیلت بیان کر دیا۔ مولا کائنات امام حسین وہ جو ہے فرزند ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے مولا نے کہا کہ بیٹا اب آپ بیان کیجیے، سنیے بہت دقیق بات ہے، کہا اب آپ بیان کیجیے۔ تو امام حسین نے صرف ایک فکرہ کہا کہ بابا جس کے اتنے فضائل ہیں اسی کا میں بیٹا ہوں، وہ جو ہے ہمارا بابا ہے جس کے جو ہے اتنے فضائل ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان جو ہے وہ درک نہیں کر سکتا مولا علی کے فضائل کو۔ یہاں تک آپ دیکھ لیں کہ جو مولا کائنات کے ساتھ تھے، آج جو ہے ایسے بھی افراد تھے کہ معلوم یہ ہوا کہ عین موقع پہ جو ہے کافر بھی ہو گئے، وہ پورا واقعہ ہے، جانے دیجیے، جو فرمایا 70 لوگ تھے، سب چھٹتے بڑھتے صرف جناب سب بچے، باقی 70 میں نکل گئے، ہے نا۔ آنکھ بند کرو، پھر دیکھا تو بعد میں کرنے لگے رہی ہے تو بہت بڑی جادوگر ہے نا، مولا علی نے فرمایا تھا۔ تو بہرحال بہت سے جو ہے ایسے افراد تھے، یہاں تک کہ روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ ایک مرتبہ جناب قمبر نے جناب فضا سے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ اس وقت علی کہاں ہے، گھر میں ہے یا مسجد میں ہے؟ جناب قمبر نے جناب فضا سے پوچھا، تو جناب فضا نے کہا کہ اس وقت مولا علی چوتھے آسمان پہ رزق بانٹ رہے ہیں۔ اور چند قدم جناب قمبر آگے بڑھے آئے تو کیا دیکھا کہ مسجد کے دروازے پہ فقیروں کو رزق تقسیم کر رہے۔ جب دیکھا تو جناب قمبر نے کہا کہ مولا ابھی ہم نے سوال کیا تھا فضا سے، تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ علی جو ہے آسمان پہ، چوتھے آسمان پہ رزق جو ہے تقسیم کر رہے ہیں، مولا آپ جو ہے ادھر ہیں۔ تو مولا نے کہا قمبر میں کوئی شک ہے؟ کہا نہیں مولا شک نہیں ہے، صرف جو ہے بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ فضا نے کہا تھا چوتھے آسمان پہ، اور چند چندی قدم آگے بڑھے کہ دیکھا آپ جو ہے مسجد کے دروازے پہ فقیروں کو تقسیم کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ مولا علی نے کہا قمبر تھوڑا سر اوپر کرو، اب جو ہے اوپر کیا تو مولا علی نے آسمان کے دروازے کھول دیا، تو کیا دیکھا کہ پہلے آسمان پہ مولا علی جو ہے فرشتوں سے گفتگو کر رہے ہیں، دوسرے آسمان پہ جو ہے وہ تقسیم کر رہے ہیں، اس طریقے سے چوتھے آسمان سے جناب عیسیٰ سے گفتگو کر رہے ہیں، کئی نئے محفوظ کو دیکھ رہے ہیں۔ اور جب دیکھا کہا کہ قمبر کوئی تعجب، کہا نہیں مولا کوئی تعجب نہیں ہے، لیکن صرف جو ہے فضا نے کہا تھا، تو کہا کہ قمبر یاد رکھو جو تم یہاں دیکھ رہے ہو وہ فضا جو ہے گھر کے گھر کر دیکھ رہی ہے، محمد والے محمد کو وہ جو ہے وہاں پہ بیٹھ کر دیکھ رہی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر انسان جو ہے حوالات کو یا اہل بیت معصومین علیہ السلام کے جو فضائل ہیں، جو کمالات ہیں، انسان اسے درک نہیں کر سکتا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب ولایت کے اس منزل پہ پہنچ جائیں، یعنی ولایت اور معرفت کی اس منزل پہ پہنچ جائیں، دیکھیں جب زیارت کرنے جائیں کچھ مانگے یا نہ مانگے،
معرفت کی دعا کریں، اہل بیت کی معرفت کی جو ہے وہ دعا کریں. اور اگر جو ہے آپ زیارت پڑھیں زیارت اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں. اگر زیارت جامعہ پڑھ لیں نا، آپ بڑے محترم پڑھے لکھے ہیں تو ہر انسان جو ہے درد بھی نہیں کر پائے. جی ہاں، زیارت جامعہ پڑھیے گا، کل پڑھ لیجیے گا، ترجمہ پڑھیے. ظاہر سی بات ہے کہ جو امام نے جو ذکر کیا ہے زیارت جامعہ کبیرہ، اگر جو ہے انسان پڑھے، ہر انسان چاہے اسے ترک نہیں کر سکتا. یا مسئلہ جو ہے یوں ہی سمجھ لیجیے، سکتا صحیح ہے کہ نہیں ہے، صحیح کر دیا کیجیے آپ نے، ہے نا. کہ اگر کوئی یہ چاہے کہ ہم اسلام کو سمجھ لیں تو اب جو ہے آپ اسے کہہ دیجیے کہ یہ بہار الانوار پڑھ لو تو نہیں سمجھ پائے گا. پڑھیے سلوا. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب اس کے اندر جو ہے رعایت ہے تو اب آپ دیکھیں کہ وہ جو ہے پروردگار کا شکر بجا لائے گا. اسی لیے یہ ہے کہ ہر وقت جو ہے انسان شکر بجا لائے، اور جتنا اضافہ ہوتا جائے گا وہ شکر بجا لاتا رہے گا. اور اگر جو ہے اہل بیت کی معرفت نہیں ہے تو پھر اللہ کی بھی معرفت نہیں ہوگی. دیکھیں ادھر ہی سے جو ہے ادھر تک جانا ہے، یا ادھر سے پھر ادھر تک، یعنی اہل بیت سے اللہ تک یعنی معرفت. اور پھر جو ہے ایک دوسرا راستہ بھی ہے کہ اللہ کے ذریعے جو ہے اہل بیت کی معرفت ہوگی. اور اگر معرفت نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ تمام نعمتیں انسان کو، الگ مسئلہ ہے کہ درک نہ کر پائے. آج نعمتیں ایسی ہیں کہ انسان جو ہے اسے نعمت نہیں سمجھتا. مثلا جو ہے پیسہ، دولت، مال، بلڈنگ ہے نا، یہ سب جو ہے سمجھتا ہے کہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے. لیکن بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جو سب سے بڑی نعمت ہے، انسان جو ہے اسے نعمت نہیں سمجھتا ہے. مضبوط کرتے اس بات کو کہ جناب موسیٰ کے زمانے میں ایک شخص تھا، بہت دولت مند، پیسے والا، تمام نعمتیں تھی اس کے پاس، تمام نعمتیں تھی، لیکن اللہ کو نہیں مانتا. تو جناب موسیٰ جب جا رہے تھے کوہ طور پہ، ان کی قوم جو ہے بہت پریشان کرتی تھی جناب موسیٰ کو. ہر مسئلہ یہ اللہ سے پوچھیے، یہ اللہ سے پوچھیے، قوم جو ہے ان کی پریشان کرتی. تو بہرحال جب جناب موسیٰ جانے لگے تو پھر جو ہے اس شخص نے یہ کہا کہ آپ جائیے گا تو اللہ سے کہہ دیجیے گا کہ ہمارے پاس جو ہے تمام نعمتیں ہیں لیکن ہم اللہ کو نہیں مانتے، اس کی عبادت نہیں کرتے، اس کا سجدہ نہیں کرتے. جا کر جو ہے آپ اللہ سے کہہ دیجیے گا. آپ جو ہے جناب موسیٰ آنے کے بعد جب ذکر کیا کوہ طور پہ کہ پروردگار ایک شخص ہے، اس کے پاس دولت ہے، ثروت ہے، مکان ہے، اولاد ہے، سب چیز ہے، فراوانی ہے، لیکن اس نے یہ کہا ہے کہ ہم تمہارے اللہ کو نہیں مانتے ہیں. لیکن دیکھو ہمارے پاس جو ہے بے شمار نعمتیں ہیں، ہمیں جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، اتنی نعمت ہے اب ہمیں ضرورت نہیں ہے. تب جو ہے قدرت کی آواز آئی کہ موسیٰ جا کر اس سے کہہ دیجیے کہ وہ جو ہے دولت کو نعمت سمجھ رہا ہے، گھر اور مکان اور دیگر چیزوں کو نعمت سمجھ رہا ہے، لیکن سب سے بڑی نعمت جو ہے اس سے وہ محروم ہے. ہم نے جو ہے اس سے محروم کر دیا ہے. یعنی سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ ہماری عبادت ہے، سجدہ کرنا، اور یہ نعمت جو ہے اس سے سلب ہو گیا. وہ جو ہے صرف مال اور دولت کو نعمت سمجھ رہا ہے. تو بہرحال آپ دیکھیں یہی جناب موسیٰ علیہ السلام ہے کہ کس قدر جو ہے بنی اسرائیل قتل کیے گئے. 70,000 جو ہے بنی اسرائیل قتل کیے گئے. یہاں تک کہ معین کر دیا تھا جس گھر میں جو ہے بچہ ہو، بیٹا ہو، اسے جو ہے قتل کر دیا جائے. تمام چیزیں تھی، لیکن کیا ہوا؟ اور آخر کار جو ہے جناب موسیٰ جو ہے اس دنیا میں آئے، اور فرعون نے جو ہے بہت کوشش کی، لیکن جناب موسیٰ جو ہے اس دنیا میں آ کر رہے. جسے پروردگار بھیجے تو ظاہر سی بات ہے پھر اسے جو ہے کوئی طاقت روک نہیں سکتی ہے. جناب موسیٰ جو ہے اس دنیا میں آ گئے، لیکن نجومیوں نے جو خبر دیا تھا وہ بچہ جو ہے تمہاری حکومت کو سب تہس نہس کر دے گا، سب ختم ہو جائے گا.
تو آخر کار کیا ہوا، اس نے جو ہے دیکھیے اس سے پہلے ہے سب عورتوں کو بھیجا کہ معلوم کر لو یہ کیفیت ہے، سب چھوڑ رہے ہیں، مختصر کرنا ہے نا، مختصر کر دیں نا، پڑھے نا، نہیں بعد میں کہیں گے بہت دیر تک کر دیے، معلوم سب ہاں؟ 1 گھنٹہ بھی پڑھ سکے، روز پڑھتے سب مجلس کو ملا دیں گے تو 2 گھنٹہ نہیں ہو جائے گا؟ ہاں پڑھیے صلوات محمد والے محمد. تو اس سے پہلے سب کیفیت تھی نا کہ خادموں کو بھیجا، ہم نے چیک کرو یہ کرو تمام چیزیں، لیکن جناب موسیٰ جو ہے شکم مادر میں تھے، اور لوگوں کو یعنی جو عورتیں آئی تھی انہیں جو ہے ایسا نہیں ہوا، معلوم نہیں ہو سکا. تو بس جناب موسیٰ جو ہے اس دنیا میں آ گئے. اب جب یہ معلوم ہوا کہ وہ بچہ آ گیا اس دنیا میں تو فرعون نے کیا کیا، فرعون نے جو ہے سپاہیوں کو بھیجا. اب جو ہے جیسے سپاہیوں کی چاپ کی آواز سنائی دی تو اب یہ جیسے ہی آئے داخل ہوئے تو جناب موسیٰ کی ماں نے کیا کیا، انہوں نے جو ہے تندور میں ڈال دیا. جناب موسیٰ کی بہن کیا نام تھا، کلثوم نام تھا، کلثوم نام تھا. اب جو ہے تندور میں ڈال دیا. اب یہ سوچ رہی تھی کہ ابھی جو ہے اس میں حفاظت سے رہے گا بچہ، اوپر سے کپڑا ڈال دیں گے مسئلہ نہیں ہے. اور ادھر کیا ہوا، ادھر ڈال کے تندور میں کپڑے چھپا دیا کہ سپاہی سب چلے جائیں گے. اور یہاں جو ہے ان کے گھر کی جو خادمہ تھی وہ آئی اور آنے کے بعد تندور کو روشن کر. اب جناب موسیٰ کی ماں کرے تو کیا کرے، اگر جو ہے خاموش ہے بچہ آگ میں جلتا ہے، اور اگر خاموش نہیں ہے تو پھر سپاہیوں کو معلوم ہو جائے گا، یہ جو ہے بچہ قتل ہو جائے گا. اب جناب موسیٰ کی ماں گھبرا رہی ہے. اور اس کے بعد جب سپاہی گئے اور جانے کے بعد جب تندور سے کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھا کہ آگ جو ہے گلزار ہے اور یہ بچہ اس میں بیٹھا ہوا ہے. قدرت کی آواز آئی، موسیٰ کی ماں پیدا کرنا تمہارا کام ہے، نبی بننا ہمارا کام ہے. پڑھیے صلوات پڑھیے. تو اب کیا ہوا، اب جو ہے پروردگار کا حکم ہوا. دیکھیے جب پروردگار چاہتا ہے نا تو دوست نہیں کرتا تھا جو کام، وہ کام پروردگار جو ہے دشمن سے لے لیتا. وہ تو سمجھتا بہت بہتر کر رہے ہیں. جناب موسیٰ پرورش پا رہے ہیں کہ نہیں، کہاں پا رہے ہیں، فرعون کے دربار میں نا. فرعون جو ہے یہ دشمن ہے نا، اس نے دعویٰ کیا نا ربکم الاعلیٰ، یعنی سب سے بڑا جو ہے میں خدا ہوں، میں نے دعویٰ کرا دشمن جناب موسیٰ کا. لیکن اب کیا ہوا، اب جو ہے اللہ کا حکم ہوا کہ اب جو ہے اس بچے کو یہ صندوق میں بند کر کے اور دریا کے حوالے کر دیجیے. دیکھیے بڑا آسان ہے کہنا، ماں ہے اور بچہ، اور یہ حکم ہو رہا ہے کہ دریا کے حوالے کر دیجیے. اب ظاہر سی بات ہے کہ اب ایسے موقع پہ صندوق لکڑی کا، اب جو ہے جو بڑھئی تھا، بڑھئی بولتے ہیں نا لکڑی کے جو کاروبار، اس کے پاس جو ہے یہ گئی اور جانے کے بعد کہا کہ ایک بکسا ایک صندوق بنا دو. وہ بھی سوچنے لگا کہ ان کے پاس کہاں سونا چاندی دولت ہے کہ جو رکھیں گی. تو سوال کیا کس لیے، تو اب کیا ہوا، انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، جھوٹ نہیں بولا. کیا کہا کہ اس میں جو ہے بچے کو رکھنا ہے. اب جیسے ہی ذکر کیا تو کیا ہوا، اب وہ سمجھ گیا کہ جس بچے کا انتظار تھا فرعون کو اب جو ہے ہمیں معلوم ہو گیا ہے. اور ادھر کیا ہوا، ادھر جو ہے جناب موسیٰ کی ماں واپس گئی، کہا مسئلہ بنا کے دے دیں گے. اس نے کہا اب جو ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جا کر فرعون سے کہیں گے اور وہ جو ہے ہمیں انعام وغیرہ دے گا. اب جو ہے چلا، ادھر تو وعدہ کر دیا تھا نا، کہہ دیا تھا بنا دیں گے، زبان سے کہہ دیا بنا دیں گے، اور ادھر جو ہے معلوم یہ ہوا، سوچ لیا تھا کہ جا کے اسے انعام حاصل کریں گے، ذکر کریں گے. معلوم ہوا کہ دل میں کچھ اور ہے، زبان پہ کچھ اور ہے. اسی کو تو منافق کہتے ہیں نا.
اسی کو منافق کہتے ہیں، دل میں کچھ اور ہے زبان پہ کچھ اور ہے۔ دیکھیے منافق جو ہے کبھی آنکھ ملا کے بات نہیں کرے گا۔ بڑی دقیق بات کہہ دیے، پڑھیے صلوات محمد والے۔ اچھا ایک نسخہ بھی سن لیجیے، کام کی بات بھی سنیے، سب کام ہی کی پڑھ رہے ہیں لیکن ایک یہ سن لیجیے کہ ایک شخص جو ہے، یاد رکھیے گا یہیں سے آگے بڑھا دیں گے، یہ ایک شخص جو ہے 8ویں امام کے پاس آیا، کہا مولا یہ کچھ منافق ہے، بڑے جری ہیں، یا اپنی زبان میں کہیے کہ بڑے ٹھیک ہیں، بڑے جری ہیں، اور نفاق جو ہے ان کا واضح نہیں ہوتا۔ تو امام نے فرمایا کہ جب منافق سامنے آئے تو انا کہنا سورہ پڑھ لیا کرو، ہے نا، وہ جو ہے بے نقاب ہو جائے گا۔ یہ جو ہے ہماری جدہ سے یہ سورہ منسوب ہے، اور جو منافقین کو جو ہے بے نقاب کر دیا۔ تو بات کہاں تھی؟ اس نے سوچا کہ ادھر سے انعام دیں گے، باہر یہ سوچ کر آیا، اور جیسے ہی آیا تو سب درباری وغیرہ کھڑے تھے، فرعون کو روکا، اس نے کہا کہ ہمیں جانے دو، تو لوگوں نے کہا کہ نہیں جا سکتے، کہا نہیں بہت اچھی خبر لے کر آئے ہیں، لہٰذا جو ہے ہمیں جانے دو۔ لوگوں نے سوچا کہ ادھر ادھر کی بات کرے گا، چھوڑو جانے دو، بعد میں مذاق اڑائیں گے، ہر قسم کے ہوتے ہیں۔ اب یہ دھن دھناتا ہوا فرعون کے پاس پہنچا اور چاہا کہ اس میں ہم کہہ دیں کہ وہ بچہ معلوم ہو گیا ہے کہاں ہے۔ اب جو ہے جیسے ہی یہ بولنا چاہ رہا تھا بول ہی نہیں پا رہا ہے، اب یہ جو ہے گونگا ہو گیا، اکلانے لگا، بول نہیں پا رہا ہے۔ تو فرعون بھی سوچ رہا ہے یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، یہ پوچھ رہا ہے کیا کہہ رہے ہو، کیا کہنا چاہتے ہو، کچھ تو واضح کرو۔ اب یہ جو ہے بولنا چاہ رہا ہے، اشارہ کر رہا ہے لیکن بول نہیں پا رہا ہے۔ تب فرعون جو ہے غصے میں آیا، لوگوں سے اٹھا کے پھینکو باہر، اس کو دربار کے باہر پھینکو، یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ تو پھر جو ہے جیسے ہی اسے لے آ کر دربار کے باہر پھینکا نا، پھر بولنا شروع کر دیا۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے اس نے کہا کہ اب موقع دے دو، ہمیں خوشخبری سنانا ہے۔ تو پھر دیکھا کہ بول رہا ہے، کہا ٹھیک ہے جاؤ، اور پھر سامنے آیا تو معلوم ہوا کہ پھر گنگا ہو گیا، پھر نہیں بول پا رہا۔ پھر اس نے کہا کہ اسے آنے نہ دینا، اٹھا کے باہر پھینکو اسے۔ اب جو ہے باہر گیا، اب نکلا جب دربار سے تو اب بولنے لگا۔ دیکھیے ایک چیز یاد رکھیے گا، حق کے خلاف جو ہے اگر کوئی بولے گا تو گونگا بہرا ہو جائے گا۔ اب بول نہیں پا رہا ہے، آخرکار گیا، اب اس نے طے کر لیا نہیں اب جو ہے ہم صندوق بنا کر دیں گے۔ اب اس نے کیا کیا، صندوق بنایا، اور بنانے کے بعد جو ہے دیا موسیٰ کی ماں کو۔ اب کیا کیا جناب موسیٰ کی ماں نے، صندوق میں بچے کو رکھا، اور رکھنے کے بعد جو ہے دریا کے حوالے کر دیا، اور صرف جو ہے یہ صندوق، اس میں جو جناب موسیٰ تھے، یہ صندوق تنہا نہیں جا رہا، اس کے کنارے کنارے جو ہے جناب موسیٰ کی بہن تھی نا، بہن بھی کلثوم نام تھا، وہ بھی جو ہے جا رہی ہے۔ دیکھیے تاریخ دیکھیے، یعنی کامیابی جو ہے یہی ہے کہ ساتھ میں بہن بھی ہو۔ لیکن کچھ وقت گزرا اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام تنہا نہیں گئے، بلکہ جو ہے ساتھ میں شہزادی زینب بھی ہے۔ بار وہ گیا، اور جانے کے بعد وہ درخت سے ٹکرایا، درخت سے جو ہے صندوق ٹکرایا، اور ادھر جو ایک محل بنا دریا کنارے تفریح کرتا تھا۔ ایک تو بی بی جناب آسیہ تھی، بڑی مومنہ تھی، ان کا جو ہے ذکر قرآن مجید میں بھی ان کا ذکر ہے۔ آخرکار بعد میں ظلم کے ذریعے شہید کر دیا جناب آسیہ کو فرعون نے۔ تو بہرحال یہ جو ہے مومنہ تھی۔ تو ایک بی بی اور تھی، وہ محل بنایا دریا کے کنارے، اور کیا کرتا تھا، سیر و تفریح، چہل قدمی ٹہلتا تھا۔ لیکن جو ہے اس کی ایک بیٹی تھی، اور وہ بیٹی جو ہے مریض، یعنی پورے جسم میں داغ تھا، لیکن جو ہے وہ صحت مند نہیں ہو سکی۔ تو کسی نے اس سے بتا دیا، کسی نجومی نے کہا کہ دیکھو اسی دریا سے ایک صندوق گزرے گا، اس میں ایک بچہ ہوگا، اور اس کے لواب کو یعنی تھوک کو اگر لگا دو تو پھر وہ بچی جو ہے، نفیسہ نام تھی، نام بھی سن لیجیے نا، وہ بچی جو ہے صحت مند ہو جائے گی۔ تو بہرحال یہ چہل قدمی کر رہا تھا محل پہ، چہل قدمی کر رہا تھا، کیا دیکھا کہ ایک صندوق آیا اور جو ہے درخت سے ٹکرایا،
اب اس کے بعد جو ہے حکم دیا، دیکھو سب بات ہے، اس کے بعد جو ہے حکم دیا، اب جو ہے صندوق آیا تو کیا دیکھا کہ بچہ ہے، اب جو ہے اس بچے کے لواب کو، یعنی جناب موسیٰ ہے نا، اس بچے کے لواب کو اس کے جسم پہ لگایا تو پھر جو ہے وہ صحت مند ہو گئی۔ جناب موسیٰ اللہ کے نبی ہیں، جب ان کے لواب کو لگا دیا وہ جو ہے صحت مند ہو گئی، تو اب اگر خون حسین جو ہے کسی چیز میں مل جائے کیا وہ خاک شفا نہیں ہوگا؟ اور یہ صلوات تو اب جو صحت مند ہو گئی تو اب یہیں سے جو ہے یہ تھوڑا چوکا کہ مثلاً جو ہے یہ بچہ یہ وہی ہوگا جس کے اندر جو ہے یہ اثر ہے، یہی بچہ ہوگا اس کی وجہ سے جو ہے ہماری امت تباہ ہو جائے گی۔ تو بہرحال جناب موسیٰ جو ہے پرورش پاتے رہے، تو ایک دن جو ہے فرعون آگے بڑھا اور چاہا کہ جناب موسیٰ کو گود میں لے لے، ہے نا، سنتے رہتے ہیں نا، سنتے رہتے، گود میں لے لے، تو اب جو ہے جناب موسیٰ نے کیا کیا، ہے نا، ایک تھپڑ مارا، داڑھی پکڑ کے مارا، ہے نا، داڑھی پکڑ کے ایک تھپڑ جو ہے مارا، تو اب جو ہے یہ تھوڑا جو ہے ناراحت دیا اور سوچنے لگا کہ اب جو ہے مسئلہ یہی ہے کہ بچہ جو ہے وہ وہی ہے۔ اچھا ایک بات آپ سنیے، رک کر نہیں، اسی سلسلہ لیکن سن لیجیے، بعض اب دیگر علماء نے یہ لکھا ہے کہ فرعون جو ہے گود میں لینا چاہ رہا تھا اور جناب موسیٰ اس لیے نہیں گئے کہ وہ کافر تھا۔ پڑھ دیجیے صلوات، کافر تھا تو پھر محمد کے بارے میں کیا کہیں گے جو پرورش کر رہا ہے جناب ابو طالب۔ تو بہرحال مختصر یہ کہ اب اس نے یہ کہا کہ یہی ہے، اسے قتل کریں گے، تو جناب آسیہ نے کہا کہ نہیں ایسا نہ کرو، کہا نہیں یہی بچہ جو ہے ہمارے لیے خطرہ ہے، تو کہا ایسی بات ہے تو امتحان لے لو کہ یہ وہی بچہ ہے یا عام بچہ ہے، تو کہا کیسے، کہا ایک اس میں ٹسٹ میں جو ہے آگ روشن کر دو، کوئلہ انگارہ ہو، لال لال ہوتا ہے نا، آگ میں چمک ہے، دمک ہے، یعنی اوپر جاتا ہے نا، آگ ہے اور انگارہ ہے تو اس میں جو ہے چمک ہے، ہاں ایک میں بچہ ہے تو ایسی بات ہے، بچے کو نہیں معلوم ہے نا، بچہ جو بھی ہوگا 2 سال 1 سال کا تو انگارے کی طرف ہاتھ بڑھا ہی دے گا، جب ایک بار ہاتھ جل جائے گا پھر دوبارہ نہیں بڑھائے گا، تو کہا کہ ایک میں اس میں انگارہ، آگ کا انگارہ تو آگ ہو، ایک میں جو ہے ہیرے جو حیرات رکھو، اگر عام بچہ ہوگا تو پھر آگ کی طرف ہاتھ بڑھا دے گا، اگر خاص ہوگا تو آگ کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائے گا، آگ کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائے گا۔ لیکن بہرحال ادھر موسیٰ اللہ کے نبی ہیں، آگ کی طرف ہاتھ بڑھایا، آگ بڑھایا، جیسے آگ رکھا ربی شاہلی اور صدی پڑھتے ہیں نا، یہ جو رکھ لیا تھا، تو بہرحال اب یہ جو ہے سمجھ گیا کہ یہ جو ہے وہ بچہ نہیں ہے جس سے خطرہ ہے، اس لیے اگر وہ ہوتا تو ہیرا جواہر اٹھاتا، ہاتھ کی طرف تھوڑی ہاتھ بڑھاتا ہے۔ اب جو ہے یہ سمجھ گیا کہ مسئلہ یہ ہے کہ عام بچہ ہے، اب جناب موسیٰ جو ہے وہی پرورش پا رہے ہیں، وہی پرورش پا رہے ہیں کہ ایک دن جو ہے فرعون نکلا، باہر نکلا، گیا شکار وکار کرنے گیا، باہر نکلا تو جناب موسیٰ بھی دربار سے باہر نکلے۔ اب جب باہر نکلے تو کیا دیکھا، یہ ایک شخص ہے، ایک تو سامری وہی ہے نا، جب جناب موسیٰ جو ہے گئے تھے، ہے نا، 40 دن کے لیے، 30 دن کے لیے گئے تھے، 10 دن اضافہ ہو گیا ہے، وعدنا موسیٰ 30 لیلہ، ہے نا، 30 دن کے لیے گئے تھے اور اس کے بعد 10 دن اضافہ ہو گیا تھا نا۔ یہی سامری نے کیا کہا تھا، کہا کہ اب وہ اللہ کی عبادت کرنے گئے، اللہ کے پاس گئے ہیں، اب وہ آئیں گے نہیں، اور سب سے سونا چاندی جمع کرا لیا، ہے نا، سب سونا چاندی سب جو اپنے گھر سے لے کر آ گئے اور گلا الا کر، ہے نا، پگھلا کر جو ہے کیا کیا، ہے نا، ایک گوشالہ بنا دیا، ایک گوشالہ بنا دیا، اور بنانے کے بعد کیا کہ وہی مٹی رکھ دیا تھا نا کہ جو
जनाब जिब्रील के घोड़ा था, कांप पड़ा था, मिट्टी जो है डाल दिया था, आवाज के तरह पैदा हो गई, आवाज तरह पैदा हो गया, सब जो है परस्तिश करने लगे है। आज भी सामग्री मिलेंगे, पढ़िए ना सलवा। ये सामग्री जो है क्या किया, ये इसकी लड़ाई हो गई, किससे? वही फिरौन का एक था शख्स था, उसी के लश्कर का अफराद का, या खाना वाना बेहतरीन बनाता था, बाहर उसी से लड़ाई हो गई। अब जब लड़ाई हो गई तो जनाब मूसा ने समझाया, और आखिरकार जब नहीं माना तो क्या हुआ, जनाब मूसा ने जो है उसे एक घुसा मारा, मर गया, है ना, मर गया। और फिर जो है जनाब मूसा इधर आगे दरबार में, फिरौन जो है शाम के वक्त आया, मालूम किया इसे किसने मार दिया, परेशान हुआ ना, बेहतरीन खाना बनाता था, उसके किचन में खाना वगैरह था, परेशान हो गया कि अब क्या करें, कौन मारा, किसने मालूम किया, लेकिन आखिरकार जो है मालूम नहीं हुआ। अब जब मालूम नहीं हुआ तो कहा कि चलो कोई मसला नहीं, लेकिन जो है कुछ दिन के बाद फिर जनाब मूसा निकले, फिर देखा यही सामरी है, किसी और से लड़ रहा। इन्होंने ये सोचा कि इसका काम ही है लड़ाई करना, जब देखो ये लड़ता रहता है, इसका काम ही है लड़ाई झगड़ा करना है। लिहाजा जनाब मूसा जो है खामोश हो गए। अब जो खामोश हो गए, फिर उसके बाद जो है सामरी ने कहा कि ऐसा कीजिए कि जैसे इससे पहले उसको मारा था ना, इसे भी मारा। बस जैसे ही वो सुना, भागा गया, हमने कहा अब हमें मालूम हो गया, फिर हमसे बता देंगे कि किसने मारा है। अब वो दौड़ता हुआ ये हुआ कि बता देंगे। अब इधर जो है अल्लाह का हुक्म हुआ कि आप जो है मदीना चले जाइए। अब जनाब मूसा पहुंचे, पूरा मुकम्मल कर दिया, समेट दे, है ना, समेट देते हैं, है ना, बहुत देर तक है, कम से कम आधा घंटा लगेगा पूरा। जनाब शुएब तक जाएंगे, फिर आएंगे, फिर दरबार में, फिर जादूगर है। अच्छा चलिए, तब हिम्मत बढ़ा रहे हैं तो पढ़ दे, है ना, ठीक, पढ़िए सब। तो गए, तो एक जगह पे गए, क्या देखा कि एक कुआं है और रोशनी पत्थर है, और यहाँ तक कि उसे जो है एक आदमी नहीं उठा सकता, है ना, 30-40 आदमी मिलकर जो है पत्थर हटाते थे, तब जो है मुंह से पानी निकालते थे। तो बहरहाल अब क्या हुआ, जब पहुंचे तो देखा, क्या देखा कि 2 लड़कियां खड़ी हैं, वो जनाब शुएब की बेटियां थी, जनाब शुएब की बेटियां थी, जानवर को पानी पिलाने के लिए। जनाब मूसा ने देखा, सवाल किया कि आप क्यों खड़ी है, कहा कि पानी के लिए। तो अब जनाब मूसा ने लोगों से कहा पत्थर हटा दो, तो लोगों ने कहा बहुत हमदर्द है तो आप खुद ही हटाइए। मालूम था कि ये एक शख्स तनहा शब्द जो है कैसे हटाएगा, 40 आदमी मिलकर जो है हटाते हैं। अब उसके बाद जो है क्या किया, जनाब मूसा आगे बढ़े और जैसे ही हाथ से उठाया, पत्थर जो है हट गया। अब पत्थर, यहाँ भी नुक्ता लगा सकते, लेकिन जान दिया अभी, पत्थर हट गया। बहरहाल लड़कियों ने पानी भरा, वो गई। अब जो गई, इधर जो है क्या हुआ, जनाब मूसा एक साए में आके बैठ गए, और बैठने के बाद जो है इन्होंने दुआ की कि परवरदिगार हमारे हक में जो बेहतर हो तो हमें अता कर दे। देखिए पहले जो है काम किया है और फिर उसके बाद जो है दुआ की है, यानी मालूम ये हुआ पहले मेहनत करे फिर दुआ करे। ये नहीं कि मसलन मेहनत ना करे और जो है बैठे बैठे दुआ करेगा, है ना, तो दुआ जो है कबूल नहीं होगी, है ना। मसलन जो है फसल बोना है तो खाली दुआ करेगा तब होगा कि पहले बीज उज डाले फिर दुआ करे, है ना, बेहतरीन जो है फसल हो जाए, पहले जो है इस तरीके से करे। तो जाहिर सी बात है दुआ की। अब ये बच्चियां पहुंची और जाने के बाद कहा कि बाबा एक शख्स था, पानी भर दिया। अब जनाब शुएब ने भी सवाल किया ना कि वो कौन शख्स था इतनी जल्दी है पानी लेकर आ गई, तो बताए कि एक शख्स है वहां पे बैठा है। तो जनाब शुएब ने कहा कि ऐसा है कि जाइए उन्हें बुला कर लेकर आइए। अब जो है बच्चियां आई और आने के बाद कहा कि आपको मेरे बाबा ने दावत के लिए बुलाया है। जनाब मूसा ने कहा कि हम अगर जो है कुछ खिदमत कर दें, ऐसा नहीं है कि हम इसके एवज में जो है खाना खाएंगे। कहा नहीं, मेरे बाबा ने
बुलाया है शेख कबीर शेख, अरबी में बुजुर्ग कहते हैं ना, बुजुर्ग को अरबी में। तो बहरहाल कहा तो ठीक है। अब जो है आगे आगे जनाब शुएब की बेटियां हैं और जनाब मूसा पीछे हैं। एक मरतबा आवाज दी है कि आप रुक जाइए, हम जो है आगे होंगे, आप जो है हमारे पीछे पीछे आइए। अब जो है पहुंचे जनाब मूसा, जनाब शुएब ने जो है तमाम कर दिया, दावत का तमाम कर दिया। और उसके बाद जो जो इनाम मिला है, जिक्र भी है कुरान में, क्या हुआ? जनाब शुएब ने क्या कहा कि हमारी बेटी से शादी कर दो। ये इनाम 10 साल तक थे, जनाब मूसा जनाब शुएब अल्लाह के नबी 10 साल तक थे वहां पे, ये इनाम मिला था उन्हें, वो खिदमत कर रहे थे। अब बहरहाल अब उसके बाद जो है जाने लगे। अब जब सफर किया वहां से, तो अब देखिए अलग बात रवायत में एक सिर्फ बीबी थी उनकी, सिर्फ जो है बीबी थी। बाद में रवायत में ये मिलता है कि बच्चे भी साथ में थे। बहरहाल उससे बहस नहीं है, बीबी जो है वो साथ में है। लेकिन जो है जनाब शुएब ने क्या कहा, आसा दिया, वही आसा जो जनाब इब्राहिम के पास भी, और रवायत में ये है कि ये आसा जो है वक्त के इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ये पास है। बहरहाल अब ये चले, रास्ते में थे, क्या देखा, सर्दी का एहसास हुआ बीवी को। सर्दी तो कहा कि कहीं आग मिल जाए जिसकी वजह से जो है गर्मी हासिल कर ले। तो अब जनाब मूसा चले, आगे बढ़े, क्या देखा कि एक दरख्त के मानिंद है, आग है, शाखों पे भी आग है। अब करीब पहुंचे, आग देखा। जैसे ही करीब पहुंचे तो एक आवाज आई, मूसा आप जो है जाइए, कहा फिरौन के दरबार में जाइए। और फिर हुक्म हुआ कि असा को फेंकिए। जनाब मूसा ने असा को फेंका। जब असा फेंका तो क्या हुआ, सांप बन गया। फिर हुक्म हुआ इसे उठाइए, और असा को उठाया, यानी सांप जो बन गया तो उठाया। फिर उसके बाद जो है कहा कि अपने हाथों की तरफ देखिए, यदि बजा, फिर वो लेकर जाइए हाथ मुंगाली और जाइए। और जाने के बाद जो है अब फिरौन को समझाइए, तबलीग कीजिए, यानी उससे कहिए कि ईमान लेकर आए। और इधर जो है जनाब मूसा ने क्या कहा, परवरदिगार हमने जो है उसके एक बंदे को मारा है, एक बंदे को हमने मारा है। अब जहन में बना लीजिए, वो चले जाइए, है ना, सूरह बारात का मौला अली का, सब जहन में सोच लीजिए। तो कहा कि मारा है, तो उधर की आवाज आई, नहीं जाइए, ये आशा है, लेकर जाइए, और जो देखिएगा ये सांप बन जाएगा। अब जो है जनाब मूसा है और उनके भाई भी थे ना, बाहर आए। अब जब दरबार में आए और आने के बाद कहा कि ईमान लाओ, तो अब वो जो है गजबनाक हुआ। और जैसे ही गजबनाक हुआ, जनाब मूसा ने आशा फेंका, सांप बन गया, फिर उठा लिया। अब इसने क्या कहा ठीक है, यानी चंद दिन के बाद अब इसने जो है जादूगरों को बुला लिया, जादूगरों को बुलाया। अब ये है कि आखिर में बचे 1000 जादूगर बुलाया था, सब कट पीट के आखिर में 70-72 रह गए जादूगर। और वो क्या था, रस्सी, है ना, रस्सी, और जैसे फेंको तो फिर वो सांप बन जाता था। और इधर है फिरौन है, और इधर क्या है, इधर जनाब मूसा सब जादूगरों को बुला लिया, जादूगरों को बुला लिया, बड़ा समेट गए, है ना, जादूगरों को बुला लिया। अब जो है इधर जनाब मूसा है, इशारा किया, जितने जादूगर थे, है ना, वो रस्सी को फेंका, सब जो है सांप बन गया, अजलाहा बन गया। इधर जो है जनाब मूसा ने आसा को फेंका, सांप बन गया। जितने जो अजलाहा जो रस्सी थी सबको निगल गया। अब जो सबको निगल गया, तो अब जो जादूगर थे तो क्या कहा, कि हम जो है मूसा और हारून के रब पे ईमान लाते हैं। रब्बुल आलमीन जो मूसा और हारून का रब है, उस पे जो है ईमान लाते हैं, यानी इनके रब पे ईमान लाते हैं, मूसा पे ईमान लाते हैं। और मूसा के भाई जो है वो
وسیل سے وسیل پہ ایمان لاتے ہیں. تو بہرحال معلوم یہ ہوا کہ یہ ایمان لے کر آئے. اس دور کا کلمہ سمجھے آپ، اس دور کا کلمہ کیا ہے؟ یہ اللہ پہ ایمان اور اللہ کے نبی پہ ایمان، جناب موسیٰ، اور جو ہے نبی کے وصی پہ ایمان. یعنی اس دور میں اس دور کا یہ کلمہ ہے. اور پھر جو ہے آپ آگے بڑھ جائیے تو کیا ہے؟ ہر دور میں ہے نا، اللہ پہ ایمان اور جو ہے رسول اسلام پہ ایمان اور رسول کے وصی پہ ایمان. یعنی جب تک جو ہے پیغمبر کے وصی پہ ایمان نہیں لائے گا تو اس وقت تک جو ہے کیا ہوگا؟ کلمہ مکمل نہیں ہوگا، ہے نا. انت بمنزلت ہارون موسیٰ، رسول اسلام نے فرمایا تھا نا، یعنی وہی مثال ہے جو موسیٰ اور ہارون کی ہے، وہی جو ہے ہماری اور آپ کی ہے. تو بہرحال اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ اب جو ہے جو ایمان لے کر آئے ہیں تو اب انہیں جو ہے ہم قتل کر دیں گے، انہیں جو ہے قتل کر دیں گے. تو کہا کہ پہلے جو ہے حکم دیا کہ ان کے ہاتھ کو کاٹا جائے، ان کے پاؤں کو کاٹا جائے، اور پھر اس کے بعد جو ہے انہیں پھانسی دے دی جائے. اب آگے بڑھ جائیے، آپ دیکھ لیجئے. یعنی یہ جو ایمان لائے ہارون اور موسیٰ اور اللہ پہ، اور آگے بڑھ جائیے. جناب موسیٰ تما ابن زیاد نے کیا کہا تھا؟ ہاتھ کاٹیں گے، پاؤں کاٹیں گے، اور جو ہے تمہیں صلیب پہ لٹکا دیں گے. لیکن جو ہے اس نے کیا کہا تھا؟ یہ بتاؤ کہ علی نے کیا کہا؟ تو کیا کہا علی نے یہی کہا کہ ہاتھ پاؤں کاٹو گے اور زبان بھی کٹے گی. کہا ٹھیک ہے، اگر یہ کہا ہے تو پھر ہم جو ہے اس بات کو جھوٹ ثابت کریں گے. بس آخری فکرہ سن لیجیے، اگر اور پڑھنا ہے تو اشارہ کریے گا. تو کہا کہ یہ زبان کاٹے کا ہے، تو کہا کہ اس بات کو ہم جھوٹ ثابت کر دیں گے. کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. علی نے کہا تم اسے جو ہے جھوٹ ثابت کر دو. اب اس نے جو ہے حکم دیا ہاتھ پاؤں کاٹ دو، کاٹ کر چھوڑ دو. تو سوچ رہا تھا خون بہ جائے گا، خون بہ جائے گا نا، تو پھر زبان چلے گی؟ نہیں چلے گی. لیکن یہاں ولایت کا مسئلہ ہے، خون نکل جائے تو زبان جان چلی جائے. تو کہا کہ ہاتھ پاؤں کاٹ دو، سب خون بہ جائے گا، ختم ہو جائے گا. اب جو ہے یہ بول ہی نہیں پائے گا. پھر اس کے بعد جو ہے صلیب پہ پھانسی دے دیں گے. علی نے کہا زبان کاٹی جائے گی، لہذا زبان نہیں کاٹیں گے. اب اس نے حکم دے دیا ابن زیاد نے. اب جو ہے جناب موسیٰ جو ہے وہ فضیلت بیان کرے، لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں آ جاؤ، جمع ہو جاؤ، اس لیے کہ اب وقت نہیں ہے ہمارے پاس، ہم جلدی جمع ہو جاؤ. سب لوگ جمع ہو گئے. سب جناب موسیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو ہے فلاں کا بیٹا نہیں ہے، فلاں کا بیٹا، اس کا باپ جو ہے فلاں ہے، اس کا باپ جو ہے فلاں ہے. کسی نے ابن زیاد سے کہا جلدی جاؤ، زبان کاٹ کو، ایسا نہ ہو کہ ہمارا بھی نام لے لیں. محمد والے تو باقی کل سن لیجیے، ہے نا. میرے ساتھ ہو گیا تو محبت آپ بولتے ہیں نا، بول دیجیے پڑھیے سوات محبت. تو اسلام کے زمانے میں جو لیکن جیسے ہی رسول اسلام اس دنیا سے گئے جناب محسن ہے شہید ہو گئے. سب سے بڑا دہشت یہی تھا کہ جناب محسن شہید ہو گئے. شہزادی کی جو ہے وہ تصویر ٹوٹ ہوئی، لیکن شہزادی مولا علی سے ذکر نہیں کیا. وہ تو مولا علی جب غسل دے رہے تھے تب مولا علی کی جب چیخ بلند ہوئی تو شہزادی زینب نے سوال کیا کہ بابا ہم نے ایسی آواز کبھی نہیں سنی. تب مولا علی نے کہا شہزادی کی پسلی ٹوٹ رہی تھی، محمد کی بیٹی کی پسلی ٹوٹ رہی تھی، لیکن چہرہ نے ہم سے بیان نہیں کیا. آج بلال وطن شہزادی کے دروازے جلائے گئے، دروازے میں آگ لگایا گیا،
لیکن آپ دیکھیے کہ یہ وقت ہے ایسا آیا کہ شہزادی کی اولاد کی مصیبت ہوئی کربلا میں قیام شہید کو جلایا گیا شہید کیے گئے کربلا کا واقعہ ہوا ایسا ہوا آخرا کربلا سے کوفہ پہنچا کوفہ سے شام پہنچا جو شام سے رہائی تھی یہ آئے ہم کربلا میں آئے کیا شہیدوں کیا اور شہید کرنے کے بعد جب مدینے جانے لگے بشیر نے اعلان کیا تو حافظہ آ رہا ہے بچے آگے بڑھے کسی نے سوال کیا بشیر تو آ رہے ہیں کسی نے سوال کیا بشیر تاثر کہاں ہے کسی نے سوال کیا بشیر اور محمد کہاں ہے ایک مرتبہ بشیر نے اعلان کر دیا بتایا کہ سب کربلا میں شہید ہو گئے اور ایسے موقع پہ جناب کچھ لوگ نے افتخار کہا کہ ہے مدینہ ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا اس لیے جب ہم گئے تھے گولیاں آباد تھی لیکن ہم جو ہے گزر کر آ رہے ہیں ہاں جیسے ہی فاطمہ صغریٰ کو معلوم ہوا بس شریف کی طرح فاطمہ صغریٰ کو معلوم ہوا کہ قافلہ آیا ہے تو جناب فاطمہ صغریٰ نے لوگوں سے یہ کہا بیویوں سے کہا کہ اب میرا پاپا آ رہا ہے میرا بابا میرا مسیح آ رہا ہے آج ہے فاطمہ صغریٰ گھر سے نکلی پارٹی لوٹے تھی اعلان کر دیا کہ اسلام میں کوئی مرد نہ ہو کہ چل قدم آگے بڑھی تھی کیا دیکھا یہ سب جو ہے دیوار کا سہارا لیے ہوئے سب جھکائے ہوئے بیٹھا ہے ایک مرتبہ فاطمہ صغریٰ نے کہا کہ اس سے کہو کہ راہ سے ہٹ جائے اس کے بعد ایک سترا کہا کہ یہ سب جو ہے جیسے میرا بھائی سید سجاد بیٹھا تھا بس اتنا کہنا تھا سید سجاد کو رہا نہ گیا جناب صغریٰ قریب آئی ایک مرتبہ بس آخری فکر ایک مرتبہ شہزادی زینب نے تمام بیویوں سے تمام بیویوں سے یہ کہہ دیا تھا کہ دیکھو اگر صغریٰ پوچھے تو بابا کے بارے میں تو فوراً یہ نہ کہیے گا کہ حسین شہید کر دیے گئے بعد میں صغریٰ قریب آئی اور آنے کے بعد شہزادی زینب سے سوال کرتی ہے کہ اماں یہ بتائیے کہ میرا بابا کہاں ہے لیکن زینب خاموش ہے دیگر بیویوں سے پوچھتی ہے کہ میرا بابا کہاں ہے تمام بیویاں خاموش ہے تو اب ایک مرتبہ صغریٰ نے تڑپ کر کہا کہ آخر وجہ کیا ہے میں کیوں نہیں بتاتی کہ میرا بابا کہاں ہے اب اتنا کہنا تھا شہزادی زینب نے کہا ہے صغریٰ تمہارا بابا شہید کر دیا گیا پھر سوال کیا اکبر کہاں ہے قاسم کہاں ہے کہا کہ سب جو ہے کربلا کے میدان میں جنگ پہ گئے اور سب جو ہے شہید ہو گئے بس اس کے بعد فاطمہ صغریٰ تمام بیویوں کی گودیوں کی طرف دیکھ رہی تھی زینب نے سوال کیا صغریٰ کسے تلاش کر رہی ہو کہا سب کو اس قابل تھے کہ جنگ پہ جا سکے لیکن میرا اصغر تو اس قابل نہیں تھا میں اصغر کو تلاش کر رہی ہوں بس اتنا کہنا تھا شہزادی نے کہا اے صغریٰ حسین خود علی اصغر کو لے کر گئے تیر چلا پروردگار کو سچا کریم جو پریشان علی کے پریشانیوں کو دور فرما پروردگار وقت کے علیہ السلام کے لوگ متعلق فرما جوان سماعت فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم